میاں نواز شریف صاحب کو ایک جھرلو قسم کے ریفرنسز کے ذریعے سزا سنائی گئی تھی. سزا نواز شریف صاحب کو سنائی گئی ہے نا, تھوڑی ہے. عمر قید دے دو نواز شریف صاحب کو تو میرٹ پر بات ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جی اب آپ کہیں گے جی تھلے بھیج دو نا. 12 دسمبر کو نواز شریف صاحب کی اپیل کی سماعت اور میرٹ پر دلائل مانگے گئے ہیں کہ جی میرٹ پر دلائل دیں. نواز شریف صاحب کی اپنی اسکیم تھی کہ میں الیکشن شیڈول سے پہلے کوشش کروں کہ میں بری ہو جاؤں. نواز شریف صاحب الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پاکستان میں واحد لیڈر ہیں جو عوام میں جا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں, میں صاف ہاتھوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہوں. ٹک ٹاک اور گالم گلوچ کی سیاست ہمیں نہیں آتی. تو بلاول بھٹو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سیاست تو پھر آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں نا. بلاول بھٹو تو صرف اور صرف دکھانے کے لیے ہے نا. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا اسٹانس جو ہے وہ لوگوں میں لے کر جا رہے ہیں. قبولیت ہوتی ہے نہیں ہوتی وقت بتائے گا. السلام علیکم, میں امداد سن رہا ہوں. بڑی دلچسپ صورتحال ہے, بڑی دلچسپ قسم کی خبریں ہیں. گالم گلوچ کی سیاست, گیٹ نمبر 4 اور ٹک ٹاک کی سیاست, اور پھر صاف ہاتھ. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ہاتھ صاف ہیں, اور پھر بلاول بھٹو کے ہاتھ تو صاف ہیں مگر سوال تو کچھ اور اٹھیں گے. اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب بری ہوتے ہوتے پھر ایک بریک لگ گئی میاں نواز شریف صاحب کے معاملے کو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا آج العزیزیہ ریفرنس میں, اور العزیزیہ ریفرنس میں جو اسکیم تھی وہ گڑبڑا گئی ہے تھوڑی سی. اسکیم تو یہ تھی کہ نیب جو ہے وہ جا کر کہہ دے گا کہ جناب نواز شریف صاحب کا مقدمہ ریمانڈ کر دیں, ماتحت عدالت کو بھیج دیں, نیب کورٹ کو بھیج دیں, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ سزا ہو جائے گی. کل عدم مقدمہ برقرار رہے گا, ریفرنس تھلے چلا جائے گا. جب ریفرنس تھلے چلا جائے گا تو میاں نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے اور وہ انتخابات میں حصہ لے پائیں گے. مگر جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اس پر بات ہوگی. اور پہلے میرا خیال ہے آغاز میاں نواز شریف صاحب سے کرتے. میاں نواز شریف صاحب کو ایک جھرلو قسم کے ریفرنسز کے ذریعے, ایک انتقامی سیاست کے ذریعے, ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سزا سنائی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک ریفرنس جو تھا میاں نواز شریف کے اوپر جو سزا تھی ایون فیلڈ کی, اس میں تو گزشتہ ہفتے عدالت کا فیصلہ آ گیا, سزا کالعدم ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ صاف, کلیئر کہا گیا کہ نہیں جی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر الزامات غلط تھے, پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی. اور خیر عدالت نے یہ تو نہیں کہا لیکن بعد میں تو یہی ثابت ہوتا ہے نا. تو اب باقی نظر تھی اس معاملے پر کہ جی اب جو العزیزیہ میں نواز شریف صاحب کو سزا آئی ہوئی ہے اس کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے انتخابات لڑنے کے راستے ہو جائیں گے صاف. مگر بدقسمتی آج 7 دسمبر اور آج سماعت ہونی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور نظریں اسی پر تھیں کہ جی آج معاملہ ایک آدھ سماعت کے بعد ہو جائے گا. اس میں میاں نواز شریف صاحب کے وکیل امجد پرویز, نیب کے پروسیکیوٹر, انہوں نے عدالت کے سامنے آرگومنٹ کیا جو اپیل تھی نواز شریف صاحب کی, اور ایک نیب نے اپنی اپیل بھی دائر کی ہوئی تھی. اور وہی اپیل بڑی دلچسپ تھی کہ جی جو سزا نواز شریف صاحب کو سنائی گئی ہے نا احتساب عدالت کی جانب سے وہ تھوڑی ہے, زیادہ موتی سزا دے دو بھائی, عمر قید دے دو نواز شریف صاحب کو. اس وقت تو یہی تھا نا, اس وقت یہی پلان تھا, یہی پروجیکٹ تھا کہ نواز شریف صاحب کو جیل سے باہر نہ آنے دیں, اتنی سزائیں دیں کہ نواز شریف صاحب یا تو جیل میں پڑے رہے یا باہر جلاوطن بیٹھے رہے. یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں سیاست میں, جب پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. تو ایک وہ اپیل بھی تھی, لیکن اس اپیل کو تو نیب کے پروسیکیوٹر اس اپیل پر تو بات ہی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ایسا کر لیں جج صاحب کہ یہ معاملہ نہ تھلے بھیج دو واپس. جج صاحب نے کہا نہیں, میرٹ پر آپ نے جو سزا دی, جو ریفرنس بنایا ہے اس ریفرنس کے اوپر احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب نے جو سزا دی ہے, اب وہ سزا میرٹ پر تھی, ریفرنس میرٹ پر تھا یا گڑبڑ معاملہ تھا, تو میرٹ پر بات ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جی اب آپ کہیں گے جی تھلے بھیج دو نا, میرٹ تھے, آؤ آرگومنٹ کرو. اور پھر 12 دسمبر کی ڈیٹ عدالت نے دے دی کہ میرٹ پر آرگومنٹ کریں. آ کر میرٹ پر بری ہوتے ہیں نواز شریف صاحب تو میرٹ پر آرگومنٹ کریں نواز شریف صاحب کے وکیل. تو اور 12 دسمبر کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیوں کے بعد جو انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا اعلان کیا ہے وہ انہی تاریخوں میں کیا ہے. 12 سے 14 دسمبر کے اندر ہم شیڈول جاری کر دیں گے. تو 12 دسمبر کو نواز شریف صاحب کی اپیل کی سماعت اور میرٹ پر دلائل مانگے گئے ہیں کہ جی میرٹ پر دلائل دیں.
یہاں پر ذرا تھوڑی سی نواز شریف صاحب کی جو اسکیم تھی نا، جو ظاہر ہے اسکیم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالتیں اس میں ملوث ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، ایک پولیٹیکل آدمی، ان کے وکیلوں نے ان کو سب بتایا ہوگا کہ بھائی یہ 1-2 سماعتوں کی مہار ہے یہ سارے مقدمات، اور الیکشن شیڈول آنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو ہم بری کروا دیں گے، آرگومنٹ کے ذریعے میرٹ پر بری کروائیں گے، یا مقدمہ ریفر ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں ریمانڈ ہو جائے گا نیچے، تو دونوں صورتوں میں اپنی بلے بلے آپ الیکشن کی جا کر کاغذات نامزدگی جمع کروائیے گا، ریلیاں نکالیں، جلسے کریں، نکلیں، مطلب آپ نکلیں اور لوگ کہیں شیر آیا، تو اس میں ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے اس اسکیم میں۔ میں اسکیم کا مطلب یہ میرا نہیں ہے کہ کوئی نواز شریف صاحب کو کوئی فیور مل رہی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ جس لیول کی جٹھ کی گئی تھی نا، سندھی کا میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کو قانون کی عدالت میں کہیں نہ کہیں تو جا کر اس کا حساب کتاب ہونا تھا، تو اب حساب کتاب ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، جو غلطی ہوئی تھی وہ غلطی مٹنی ہے، تو وہ مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو نواز شریف صاحب کی اپنی اسکیم تھی کہ میں الیکشن شیڈول سے پہلے کوشش کروں کہ میں بری ہو جاؤں اور اس کے بعد جا کر انتخابات کی طرف فوکس کروں، تو یہاں پر ذرا معاملہ گڑبڑا سا گیا ہے۔ 12 دسمبر، اب اگر 12 دسمبر کو جو یہ معاملہ اس کی سماعت ہوگی پہلی، اور ممکن ہے 1-2 سماعتوں میں، مطلب روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو، اور 1-2 سماعتوں میں میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا جائے، یا کوئی نہ کوئی کٹاکٹی نکل جائے بھائی، اور کبھی امکان یہ ہے کہ بری ہو جائیں گے، کیونکہ جج ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو کا ذکر ہوا عدالت میں، تو اس پر نواز شریف صاحب کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ جی دیکھیں جج صاحب تو کوچ کر گئے اس دنیا سے، مرحوم ہو گئے، فوت ہو گئے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ایک مرحوم وفات پائے ہوئے بندے کی کوئی معاملات کو ہم اچھالیں یا اس پر اپنا بات کریں۔ تو اس پر جو جج گل حسن اورنگزیب صاحب تھے جسٹس، انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر جج کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا تو پھر اس پر تو بات ہونی چاہیے، اس کا تو مقدمے پر اثر پڑا ہے تو اس پر تو بات ہوگی۔ یعنی جج صاحب، یہ جو مسلم لیگ نون کے وکیل ایک اخلاقی جو ہوتی ہے نا، وہ گراؤنڈ کے اوپر جج صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی جج صاحب کا معاملہ چھوڑ دیتے اس کو، کیونکہ ان کے اوپر جو معاملہ تھا بڑا سنگین تھا نا، کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جی مجھے تو میری کچھ نامناسب سی نازیبا سی ویڈیو میری دکھا کر مجھے بلیک میل کیا گیا، مجھے دباؤ میں لایا گیا، اور اس کے بعد مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا۔ یہ گراؤنڈ تھی مسلم لیگ نون کی بھی۔ اس میں پھر ایک اور مقدمہ جس پر میں اگلے ولاگ میں، صبح کے ولاگ میں بات کروں گا، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان حلفی۔ شوکت عزیز صدیقی نے جو انکشاف کیا تھا کہ ISI مینیج کر رہی ہے عدالت کو، فیض حمید صاحب اور دیگر پر انہوں نے الزام لگایا تھا، تو اس کی بنیاد پر ان کو نکال دیا گیا تھا، برطرف کر دیا گیا تھا ججی سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو برطرف کیے جانے کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ تو اس کا ان مقدمات سے گہرا کنیکشن ہے، تعلق ہے نواز شریف صاحب کے مقدمات سے۔ تو بہرحال تو اب اگلی جو سماعت ہے اس سماعت پر ہو سکتا ہے کہ اگلی سماعت پھر 2 سماعتیں اور ہو، اور تیسری یا چوتھی سماعت پر جس طرح ایون فیلڈ کا معاملہ تھا، 2-3 سماعتوں کے اندر اپنا کٹاکٹی نکل گیا، میاں نواز شریف صاحب بری ہو گئے، تو ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ ہو کہ میاں نواز شریف صاحب بری ہو جائیں، لیکن ممکنات تو امکان بھی مطلب کم، لیکن ایک امکان یہ بھی رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ الیکشن شیڈول آ جائے اور یہ مقدمہ چلتا رہے، اور میاں نواز شریف صاحب الیکشن شیڈول کو میٹ نہ کر پائیں، جو مجھے جس چیز کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے۔ ابھی جو نظر آیا جس طرح اسپیڈی اپنا انصاف ملا نواز شریف صاحب کو اپنا ایون فیلڈ والے معاملے میں، تو ہو سکتا ہے یہاں پر بھی وہی روایت عدالت برقرار رکھے کہ بھائی ایک بندے کو، ایک سیاستدان کو بلا وجہ جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی اور سیاست سے باہر کیا گیا، تو الیکشن ہو رہا ہے، کیوں نہ ان کو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر کے، اور ان کو ان کا جو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے عوام میں جائیں، الیکشن لڑیں، ووٹ مانگیں، تو وہ ان کو حق دلانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ فوری ان کو الیکشن کے شیڈول سے پہلے جو ہے وہ انصاف مل جائے، بری ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے پھر نواز شریف صاحب الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے، پھر یہ خدشہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ تو اس کے جو قانونی سے زیادہ یہ جو مقدمہ جو ہے وہ ریمانڈ
کرنے کی استدعا مسترد جو جج صاحب نے عدالت نے کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کے قانونی سے زیادہ پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں جو نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بہت کم چانس ہے، بہت کم۔ اچھا جی، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب، بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پاکستان میں واحد لیڈر ہیں جو عوام میں جا رہے ہیں، جو تقریریں کر رہے ہیں، جو للکار رہے ہیں سب کو، اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ہلکی سی چونڈی کاٹ دیتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو اچھا خاصا لتاڑ دیتے ہیں، کبھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف بات کر لیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ذرا ملا جلا سا لیکن اپنے لیے جو ایک ماحول بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو ڈیبیٹیبل ہے، جس کے اوپر سوال ہو سکتے ہیں۔ وہ ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں۔ اس پر میں آتا ہوں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں، میں صاف ہاتھوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہوں، اور میں نے 16 ماہ کی وزارت خارجہ کی کارکردگی جو ہے میری، میں اس بنیاد کے اوپر آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ اس میں جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے ڈان میں افسا کومل کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں ان سے جب افسا یہ سوال پوچھتی ہیں کہ پاکستان کا جو گزشتہ حکومت تھی، انہوں نے تو کباڑہ کر دیا تھا نا ہماری فارن پالیسی کا، عمران خان صاحب نے، انہوں نے تو تباہی پھیر دی تھی، ہم تو آئسولیٹ ہو گئے تھے، تو جو اس کے بعد جو آنے والی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یا جو نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، کیا وہ عمران خان کی جو مشکلات میں جو ڈال کر گئے تھے خارجہ پالیسی کو ہمیں اور خارجی محاذ پر ہمیں، کیا وہ اسے نکال پائے یا نہیں نکال پائے؟ تو اس پر انوار الحق کاکڑ صاحب، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق بھی ہے اور پرسنلی بھی میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، بہت زیادہ گپ شپیں بھی ہیں، تو وہی پیپلز پارٹی کی سیاست کے کوئی حامی نہیں ہے، وہ ہر بندے کی ایک آزاد رائے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ نہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت محنت کی، اور دفتر خارجہ میں ان کے متعلق جو رائے ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے کہ وہ محنتی آدمی تھے، جتنی انگیجمنٹس ہوتی تھیں ٹائم دیتے تھے، محنت کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ کام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے سیاستدان کا، ظاہر ہے انوار الحق کاکڑ صاحب سیاستدان ہیں، سینیٹر ہیں، ایک ایسے سیاستدان کا جو بلاول بھٹو زرداری کے یا پیپلز پارٹی کی سیاست کے حامی نہیں ہیں، لیکن وہ اکنالج کر رہے ہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ جی وہ بلاول بھٹو نے 16 ماہ کی کارکردگی جو ہے ان کی وہ اچھی تھی، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا، تو بہرحال ایک پازیٹیو چیز۔ تو بلاول بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی 16 ماہ کی کارکردگی کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو اب وہ جو ہاتھ صاف ہیں میرے، اس کا وہ کیا لوگوں میں یہ بات قبولیت لے گی؟ یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب لوگوں کو سیل کر رہے ہیں، تو کیا لوگ بائے کریں گے یہ بات؟ یہ ایک سوال ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن بلاول بھٹو نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا پرانی سیاست، 70 سال پرانی سیاست، انتقام کی اور روایتی، وہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری یہ ہے کہ جی ہم گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھنے والے نہیں ہیں، ٹک ٹاک اور گالم گلوچ کی سیاست ہمیں نہیں آتی۔ وہ جو ایک بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ایک ماحول بنانا چاہ رہے ہیں سیاست میں کہ بھئی لوگوں کے مسائل کے اوپر آئیں، روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر آئیں، بے روزگاری کے اوپر آئیں، مہنگائی کے اوپر آئیں، دہشت گردی کے اوپر آئیں، امن و امان کے مسائل ہیں اس کے اوپر آئیں، مسنگ پرسنز کے معاملات، بلوچستان گئے تو وہاں پر انہوں نے باہر سے خطاب کیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے بات کی تھی۔ تو بلاول بھٹو اپنے سیاسی مخالفین کو لتاڑنے کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ ٹک ٹاک کی سیاست جو ہے، بدقسمتی ہے ہماری، پروپیگنڈا، مطلب کیا ہوتا ہے اس کو جو کہتے ہیں ہم، نظریے کی جگہ، منشور کی جگہ پروپیگنڈا لے لی نا، اور موقف کی جگہ بیانیے نے لے لی، موقف بیانیہ، پر بیانیہ یہ ہے کہ جی ابھی میں کچھ بات کر رہا ہوں، 5 منٹ تک میرا بیانیہ یہ ہے، 5 منٹ کے بعد میرا بیانیہ بدل جائے گا، موقف نہیں بدلا کرتے کسی ایشو کے اوپر۔ میں کہتا ہوں کہ جی پاکستان میں سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، حکمران منتخب کرنا عوام کا کام ہے، حکومت کرنا عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے۔ یہ میرا اصولی موقف ہے، اور یہ پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے۔ اب اگر آج میں اسی کی رٹ لگا ہوں اور کل کو نہیں جی دیکھیں اب میں نے بیانیہ بدل لیا ہے اور اب میں نے یہ کر دیا ہے کہ جی نہیں وہ کر سکتے، اس طرح اسٹیبلشمنٹ یہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں، تو بہرحال تو وہ ایک بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک موقف کے ساتھ اور عوام کے اندر اپنا ایک کلیئر ایک موقف سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ اس موقف پر ان کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے، بڑا سوال ہے۔
وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ جو نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ جی میں امید دلا رہا ہوں آپ کو، میں گالم گلوچ نہیں، میں کسی کا چہرہ مسخ کر کے آپ کے سامنے نہیں آ رہا، میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی میں کیسا ہوں۔ تو اب جو ہاتھ کلین ہینڈڈ وہ کہتے ہیں کہ میں صاف ہاتھوں کے ساتھ، میرے ہاتھ صاف ہیں، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری کے اوپر جو پیکیج ہے نا وہ ہے ان کی پارٹی کی پرانی سیاست اور خاص طور پر آصف زرداری صاحب، ان کے والد صاحب، انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا ایک الگ ڈبیٹ ہے، ان کے اوپر کوئی الزام عدالت میں ثابت نہیں ہوا، لیکن ان کے اوپر پراپر ریاست نے 40 سال لگا کر 40-50 سال لگا، 40 سال تو کم از کم یا 3 دہائیاں لگا کر ریاست نے ان کو بدنام کیا، مسٹر 10%، گھوڑے مربے کھاتے ہیں، گھوڑے سیب کھاتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ، تو وہ والا بیگیج جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہے۔ نو ڈاؤٹ لوگ کہتے ہیں جی بلاول خود تو بالکل اچھا، زبردست، ٹھیک، بلاول کی سیاست بھی ٹھیک ہے، محنتی بھی ہیں، لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کو بے نظیر کی شکل بھی ان میں نظر آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ پھر آصف زرداری کے بیٹے بھی تو ہے نا، سیاست تو پھر آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں نا، بلاول بھٹو تو صرف اور صرف دکھانے کے لیے ہے نا، اصل میں تو فیصلے آصف زرداری کر رہے ہیں۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ آصف زرداری صاحب جب تک بلاول بھٹو اگر یہ کہیں گے کہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں اور آصف زرداری نہیں تھے، اگر فرض کر لے سے یہ مطلب لیا جائے تو بھی اس کا بلاول بھٹو کو فائدہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ اپنی بنیاد چھوڑ کر اگر وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ انتقام اور نفرت کی سیاست کے خلاف جو بات کر رہے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ مقبول بھی ہوگی اور نوجوان نسل میں گھر بھی کرے گی، کیونکہ نوجوان نسل کو ان چیزوں سے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں نفرت، اور وہ ہوتا ہے نا چڑ گئے ہوئے کہ یار یہ کیا ہے، یہ آتے ہیں اور ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہتے ہیں اور عوام کی فکر نہیں ہے ان کو، تو وہ کہتے ہیں نا جی فلاں کو جیل میں ڈال دو تو کیا ہو گیا جی، ہم روٹی کتنی سستی ہو گئی۔ تو یہ چیز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے وہ لوگوں میں مقبول ہو سکتی ہے، اور وہ ایک اچھے انداز میں اپنا جو موقف ہے، اپنا اسٹانس جو ہے وہ لوگوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ قبولیت ہوتی ہے نہیں ہوتی وقت بتائے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔